دوسرا باب دانیل چیپٹر 2 ورس 46 اینڈ 47. دانیل دوسرا باب آیت نمبر 46 اور 47. میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں. لکھا ہے، تب نبوکت نظر بادشاہ نے منہ کے بل گر کر دانیل کو سجدہ کیا اور حکم دیا کہ اسے ہدیے دو، اسے ہدیے دے اور اس کے سامنے بہور جلائیں. بادشاہ نے دانیل سے کہا، فی الحقیقت تیرا خدا معبودوں کا معبود اور بادشاہوں کا خداوند اور بھیدوں کا کھولنے والا ہے، کیونکہ تو اس راز کو کھول سکا. خداوند کا پاک کلام پڑھا جانا، سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو. دانیل، ایل مطلب خدا، ایل مطلب کیا ہے جی؟ اور دانی کا مطلب ہے میرا منصف، میرا انصاف کرنے والا، میرے حالات و واقعات کو اپنے ہاتھ میں. اور چرچ، وہی خدا آپ کے حالات و واقعات کو بھی اپنے ہاتھ میں لینے والا. ہلیلویا. لکھا ہے کہ تب نبوکت نظر، کس نے جی؟ بادشاہ نے. کس نے؟ کس کی بات ہو رہی ہے؟ ایک عام بندے کی گل نہیں ہو رہی، یہ بڑا خاص ہے. اور کون ہے؟ بادشاہ ہے. اس نے کیا کیا ہے؟ لکھا ہے منہ کے بل گر کر دانیل کو سجدہ کیا. یہ تھوڑی عجیب بات نہیں ہے؟ چلے اگر دانیل جو ہے بادشاہ کے سامنے منہ کے بل گرتا تو یہ تو عام معمولی سی بات ہوتی کہ ایک رعایا، ایک قیدی، ایک اسیر ہوا شخص جسے غلام بنا کر، اسیر بنا کر اپنے ملک میں لایا گیا ہے، وہ بادشاہ کے سامنے سجدہ کر رہا ہے. یہ تو عام سی بات ہے. ایسا کیا ہوا ہے کہ بادشاہ نے گھٹنے ٹیکے ہیں، وہ منہ کے بل آ گیا ہے، اور ایک شخص کو جو اس کا قیدی ہے، اس کے سامنے اس نے سجدہ کیا ہے. لوگ کھڑے ہیں، جادوگر، فالگیر، طرح طرح کے لوگ کھڑے ہیں، سپاہی کھڑے ہیں. ہوں کوئی بادشاہ نو کوئی کہن بھی والا کچھ نہیں، کیونکہ بادشاہ ہے. اس نے تاج اپنا سائیڈ پہ رکھا، بادشاہی کی پرواہ نہیں کی، تخت سے جہاں پر بیٹھا تھا وہیں سے انہیں منہ ہو گیا.
یہ حیرت والی بات ہے نا، ہے کہ نہیں؟ اتنوں کے لیے حیران کن بات ہے۔ تو یہ خاص بات کہ وہ سجدہ کر رہا ہے، اور نہ صرف سجدہ کر رہا ہے، حکم کیا دے رہا ہے کہ اس کو کیا کرو، ہدیے بھی دو۔ دانیل دی تے موجہ لگے ہوئے، سجدے بھی دے نال کی۔ بادشاہ منہ دے باندے تے دانیل سامنے ہی کھلوتا ہے۔ بادشاہ اتھے ہی کہہ رہے ہیں منہ دے بالی کہ انہوں کی کرو، ہدیے بھی دو، پھر ایدے سامنے بہور جلاؤ۔ عزت ہے، آنر دی جا رہی ہے۔ پھر بادشاہ نے ایک اقرار کیا ہے، اور وہ اقرار یہ 47ویں آیت کے اندر میں نے جو پڑھا ہے، جو بادشاہ نے کہا یہاں کہ تیرا خدا معبودوں کا معبود اور بادشاہوں کا خداوند اور بھیدوں کا کھولنے والا ہے، کیونکہ تو اس راز کو، ہاں جی، بادشاہ نے یہ پھر اقرار بھی کر دیا۔ نبوکت نظر بادشاہ، کتنے لوگ اس کو جانتے ہیں؟ اچھا، دانیل کو کتنے جانتے ہیں؟ خدا نے کیا کیا تھا اس کے ساتھ؟ دانیل کو تو ہم جانتے ہیں، نبوکت نظر بادشاہ کو کم جانتے ہیں۔ یہ بڑا ایک بادشاہ تھا، اور جس کے پاس چھوٹے ایک سو اٹھائیس صوبوں کا بادشاہ ہے۔ پاکستان کے کتنے؟ تو یہی چلے 5-4 جتنے بھی ہیں، لیکن یہی سنبھالنے میں نہیں آ رہے، تو 128 کتنا مشکل ہے۔ اور سنیں آگے کیا لکھا ہے، شاہ بابل نبوکت نظر نے یروشلم پر چڑھائی کر کے اس کا محاصرہ کیا، اور آگے لکھا ہے، اور خداوند نے شاہ یہودا یہوکیم کو اور خدا کے گھر کے بعض ظروف کو اس کے حوالے کر دیا، اور وہ ان کو سنہار کی سرزمین پر اپنے بت خانہ میں لے گیا، چنانچہ اس نے ظروف کو اپنے بت کے خزانہ میں پاک برتن بتوں کے ساتھ ملا دیے۔ خدا نے اس کے ہاتھ میں کیا یروشلم کو، شاہ یہودا یہوکیم کو۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بادشاہ کوئی اچھا بادشاہ نہیں تھا، اس کی بادشاہی میں اس نے خدا کی پوری تابعداری وفاداری نہ کی، تو خدا نے کیا کیا جی، خدا نے اس سے بھی بابل کی اسیری میں بھیج دیا۔ یہ ہسٹری کی باتیں ہیں، سمجھئے، سنیے، آپ کے کلام کی نالج کو انکریز کرے گی۔ اور یہاں پر جب وہ اسیری میں چلا گیا، اسیری میں لے گئے اس کو، شاہ یہودا یہوکیم کو لے گئے، اس کے ساتھ خدا نے اپنے برگزیدوں کو بھی جانے دیا،
کون تھا؟ دانیل، وہ بھی اسی قوم میں تھا، خدا نے جانے دیا۔ ساتھ کون تھا؟ سدرک، مسک اور عبدالنجو، خدا نے ان کو بھی جانے دیا۔ اس کے ساتھی تھے، پارٹنر تھے، ہے برگزیدہ، ہے راست باز، ہے خدا سے ڈرنے والے، ہے خدا کے حضور چلنے والے۔ لیکن کیا ہوا؟ خدا نے اسیری میں بھیج دیا۔ وہ اپنے عہد سے، اپنے وعدوں سے نہیں ہٹے۔ وہ ویسے ہی اپنی زندگی میں حالات جیسے بھی ہوگے، واقعات جیسے بھی ہوگے، وہ قید کے اندر چلے گئے، ان کو قیدیوں کی طرح رکھا گیا، لیکن غور سے سنیے، وہ ویسے ہی اپنے خدا کے ساتھ وفادار رہے۔ دانیل دن میں کتنی بار جھکتا تھا جی؟ کتنی بار؟ حسب معمول لکھا ہے 3۔ خدا کے سامنے جھک کر سجدے میں جاتا تھا۔ اے نہیں لکھا کنی دیر، لیکن سجدے چ جانا سی۔ بعض تو صرف ایسے ایسے کر دیتے ہیں تو انہوں نے 3 سجدے ہو گئے۔ انج دے سجدہ نہیں، وہ گھنٹوں والا سجدے کی بات ہے، ٹھیک ہے؟ یہ صرف تھوڑا تھوڑا جھکنا نہیں، وہ پورا منہ کے بل ہونے والی بات ہے۔ سجدہ پورا اس طرح ہے۔ تو یہاں خدا نے ان کو بھی جانے دیا، وہ بھی قید میں چلے گئے، وہ بھی اسیری میں چلے گئے۔ بادشاہ ہے، بڑی حکومت ہے، بڑا زور ہے اس کا، بڑی شان و شوکت ہے، بڑی اس کے پاس خدا نے بلیسنگ دی ہوئی ہے۔ اس کی حکومت کے اندر سونے کے سکے چل رہے ہیں، سونے کی بادشاہت ہے ساری اس کی، اعلیٰ بادشاہت کا مالک ہے وہ، بابل کا بادشاہ نبوکت نظر۔ اب ہوا کیا؟ اسے مشکل آ رہی ہے 128 صوبوں کو چلانے میں، تو اس نے اپنے خاص لوگوں کو بلایا۔ ایک اس کا خاصم خاص بندہ تھا اریوک۔ کیا نام تھا؟ سب مل کے بولے، کیا تھا؟ اریوک۔ اور دوسرا جو تھا وہ ایک خوجہ تھا۔ تیسری آیت کے اندر ہی یہاں لکھا ہوا ہے، میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں۔ اور بادشاہ نے اپنے خواجہ سراؤں کے سردار اسپنس کو، اس کو جی اسپنس کو حکم کیا۔ 2 بندے بلائے، لیکن حکم کس کو کیا؟ اسپنس کو حکم کیا۔ یہ خوجہ جو تھے، خاص محل میں کھڑے ہونے والے لوگ بادشاہ کے سامنے۔ اس میں کیا حکمت عملی تھی؟ اس وقت کے اندر کے بادشاہ اپنے ہی محل کے اندر یا اپنے پاس خاص لوگوں میں خواجہ سراؤں کو ضرور رکھتے تھے، خواجہ سراؤں کو ضرور رکھتے تھے۔ وہ جو پیدائشی ہوں یا وہ جن کو میڈیکلی وہ خواجہ بنا کے اپنے پاس رکھتے تھے۔ تو یہاں یہ خاص بندہ تھا، خاصم خاص، بہت سے کھوجوں پر یہ ایک بڑا تھا، لیڈر تھا، سردار تھا ان کا، اسپنس۔ اب بادشاہ نے اس سے بلایا اور کیا کہا؟ لکھا ہے کہ بنی اسرائیل میں سے اور بادشاہ کی نسل میں سے اور شرفا میں سے لوگوں کو حاضر کر۔ لوگ بلائے گے، لوگ چنے گے، اور کیا لکھا ہے آگے ان کے لیے؟ وہ بے عیب جوان۔ پہلی خوبی کیا ہے جی؟ میرے ساتھ مل کے بولے، کیا ہے؟ اس کا مطلب عیب کوئی نہ ہو، عیب نقص نہ ہو اس کے اندر، کوئی بغیر نقص کے یہ بندہ ہو۔ بادشاہ ہے، اسے محل میں اپنے بندہ چاہیے، کوئی بزرگ نہیں اس نے مانگا،
مانگا کیا ہے جی؟ جوان، اور کیسا؟ بے عیب، ٹھیک ہے، اور پھر کیا لکھا ہے؟ بلکہ خوبصورت، میرے ساتھ کہیں خوبصورت، دوسری کوالٹی کیوں نے منگی؟ ہاں، تو یہ کیا ہو جی؟ خوبصورت ہو، پہلا بے عیب ہو، پھر کیا ہو؟ خوبصورت ہو، پھر لکھا ہے حکمت میں ماہر وہ چہرہ بھی خوبصورت ہو، فزیکلی بھی کوئی اپاہج نہ ہو، حکمت بھی اس کے پاس ہو، دانشور ہو، یعنی اس کے اندر کوئی شعور ہو، کہیں بیٹھنے کا، بات کرنے کا، کھڑے ہونے کا، کسی کے ساتھ بڑے چھوٹے کا کوئی سلیقہ ہو، اور صاحب علم ہو، پڑھیا لکھیا بندہ، ان پڑھ بندہ نہیں۔ تو یہ ٹیسٹ ہوتے تھے ان چیزوں کے، یہ پروپر ایک پروسیس تھا، یہ ٹیسٹ ہوتا تھا، اور ٹیسٹ یہ سارے جو پاس کرتا تھا
اس کے ساتھیوں کو مقرر کیا گیا، خوراک، شاہی خوراک آ رہی ہے، شاہی خوراک مل رہی ہے جی۔ لیکن آگے جب ہم جا کے پڑھتے ہیں نیچے، میں وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے، تو دانیل اور اس کے ساتھیوں نے کہا، میں وہ آپ کے سامنے آیت پڑھ دیتا ہوں۔ یہاں سے اپنے 8ویں آیت سے لکھا ہے، لیکن دانیل نے اپنے دل میں ارادہ کیا۔ کہاں ارادہ کیا جی؟ پکا ارادہ، کچا کچا نہیں کہ جڑے ساڈے ہوندے نے کہ اسی ارادہ کرنے ہاں کہ ہم روز دعا کریں، اج تو بعد میں روز بائبل پڑھانا، 90 سال تے آ کے خداوند سارے پرانے گناہاں دی کی کر معافی دے دے، ہون اگوں میں گناہ بڑا ارادہ کر لیتا ہے، بڑی توبہ کی ہے، رو رو کے دعا کی تے نال ہی اگلے دن ہی کچا ارادہ، اگلے دن کی اگلے گھنٹے ہی کچا ارادہ، کچا ارادہ ہو۔ اس نے اپنے دل میں ارادہ کیا، ارادہ کیا تھا؟ غور سے سنیے، اس نے ارادہ کیا کہ اپنے آپ کو شاہی خوراک سے اور اس کی مے سے جو وہ پیتا تھا، بائبل والے مل کے پڑھیں کیا لکھا ہے؟ او کیا 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 کہہ رہے ہیں؟ شاہی خوراک نہ ناپاک ہے؟ دانیل نے نہیں کیا کہ باپ بیٹا کر کے دکھا لو پاک ہو جائے گی، شاہی خوراک ہے، اج بھی ہے نا باپ بیٹا لے، کھا لو جو کچھ ملتا ہے باپ بیٹا کر کے، کی کرو آپ ہی پاک ہو جائے گی۔ تنیمہ پھر کی نے جڑا اندروں نکل جائے وہ نہ پاک، نو نو نو، ارے بھائی بائبل کہہ رہی ہے جو ناپاک ہے وہ ناپاک ہے۔ دانیل نے کہا میں ناپاک نہیں کروں گا اپنے آپ کو۔ ہم کہتے ہیں کھا لو باپ بیٹا کر کے۔ چرچ میں یہ کہوں گا، جس دن آپ کو باپ بیٹا روح القدس کی قدرت سمجھ آ جائے گی، اس دن آپ بھی دانیل کی طرح کہیں گے، میں اپنے آپ کو کسی بھی چیز سے ناپاک نہیں کروں گا، میرا خدا کا مقدس ہوں، میرا بدن اس کا مقدس ہے، یہ اس کا گھر ہے، میں اپنے آپ کو کسی بھی چیز سے ناپاک وہ صاف کہہ رہے، میں ناپاک نہیں کروں گا۔ سادھو سندر سنگھ کا کتنوں نے نام سنا ہے؟ ایک بڑا لیڈر ہمارا ہو گزرا ہے، ایماندار شخص، اس کے استاد کا نام کسی کو پتا ہے جس کی وجہ سے وہ مسیحت میں آیا؟ گردار سنگھ، لکھ لیں ذہنوں میں رکھ لیں۔ گردار سنگھ جب مسیحت میں آیا، غور سے سنیے، اس کے گھر والوں نے بڑی کوشش کی کہ اس کو مسیحت سے ہٹا دیا جائے۔ غور سے سنیے گا، بڑی بابرکت بات ہے۔ اس کے گھر والوں نے بڑی کوشش کی ہے کہ اس کو کیا کیا جائے، مسیحت سے ہٹا دیا جائے۔ بہت کوشش کرنے کے بعد وہ ناکام ہو گئے۔ آخر کار انہوں نے کیا کیا، اپنے رشتہ داروں میں سے ایک خوبصورت لڑکی کو لے کر اور اس کو لے کر ایک کمرے میں ساری رات کے لیے بند کر دیا۔ اب جب وہ اس کمرے میں بند تھے، ساری رات وہ لڑکی روتی رہی اور کہتی رہی کہ اگر تو مجھ سے شادی نہیں کرے گا تو میں مر جاؤں گی، تو مجھ سے شادی نہیں کرے گا تو میں۔ لیکن گردار سنگھ کے لبوں پر ایک ہی بات تھی، وہ کہتا ہے میں تجھ سے شادی کیسے کروں، میرے پاس ایک ہی بدن، ایک ہی زندگی تھی،
جو میں مسیح یسوع کو دے چکا ہوں، اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ اس نے کہا میں زندہ نہیں ہوں، یہاں مسیح رہتا ہے، وہ زندہ ہے، یہ روح القدس کا بدن ہے، یہ اس کا گھر ہے، یہ میرا گھر نہیں ہے کہ جو مرضی یہاں میں چاہوں کروں۔ یہ جس کا گھر ہے مجھے اس کی مرضی کرنی ہے، اس کی مرضی سے چلنا ہے۔ اس نے اپنے آپ کو اس طور سے دیا ہے۔ یہاں کہہ رہا میں ناپاک نہیں کروں گا اپنے آپ کو۔ ہر پروسیس سے، ہر ٹیسٹ سے وہ گزر گیا۔ اس نے خدا سے شکوہ نہیں کیا کہ میں تو تیرے سامنے دن میں 3 بار دعا کرتا ہوں، تو مجھے قید میں لے آیا ہے، میں تو تیرے سامنے گھٹنے ٹیک کر دعا کرتا ہوں، تو نے مجھے ایسا بنا دیا ہے۔ اس نے کہا میں ناپاک نہیں کروں گا۔ جسمانی لحاظ سے جو بھی اس کے ساتھ ہوا، لیکن اپنی روحانیت کے ساتھ اس نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ ہاللیلویا۔ چرچ آج آپ لوگوں کے لیے بڑا چیلنج میں دینے لگا ہوں۔ جسمانی لحاظ سے دکھ پائے، کچھ رہ جائے، کچھ نہ ملے، کچھ کم ہو جائے، کچھ چھوٹ جائے، لیکن روحانیت کے اعتبار سے کچھ نہ چھوٹے، وہ کچھ بھی نہ رہے، وہ ایک چیز بھی جاتی نہ رہے۔ ہاللیلویا۔ اور جس دن آپ اپنی روحانیت کے معیار کو برقرار کرنا شروع کریں گے، اس دن لشکروں کا خدا ابلیس کو بھی آپ کے قدموں کے سامنے لے آئے گا، وہ بھی منہ کے بل گرے گا، وہ لرزش کھائے گا، ہلاک ہوگا، فنا ہوگا، کیونکہ خداوند فاتح خدا ہے۔ ہاللیلویا۔ بابل کا بادشاہ کیا چیز ہے؟ جب آپ بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے جھکیں گے تو کئی حکومتیں آپ کے سامنے ذیل ہو جائیں گی۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ سو یہاں اس نے کہا میں اپنے آپ کو کسی چیز سے، اس نے انکار کر دیا، اسٹریٹ فارورڈ انکاری تھی۔ اب جب کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خوجہ بن گیا، اور خوجوں کے بارے میں خاص بات میں آپ کو بتاؤں، جب وہ قید میں ہیں اور کسی کے انڈر ہیں، ان کے ساتھ جو ہو جیسا ہو کوئی کچھ نہیں کہے گا، کرنا کر سکتا ہے کیونکہ وہ قیدی تھا۔ اب یہ خوجے، ان کے بارے میں یسوع مسیح نے بھی کہا، میرے ساتھ مل کے نکالیں متی کی انجیل 19 باب چیپٹر 19، متی کی انجیل چیپٹر 19 کو ہم پڑھیں گے۔ وہاں بھی 3 قسم کے خوجوں کا ذکر ہے۔ میں آپ کے سامنے 9ویں آیت سے پڑھتا ہوں۔ لکھا ہے، اور میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنی بیوی کو حرام کاری کے سوا کسی اور سبب سے چھوڑ دے اور دوسری سے بیاہ کرے وہ زنا کرتا ہے، اور جو کوئی چھوڑی ہوئی سے بیاہ کر لے وہ بھی زنا کرتا ہے۔ شاگردوں نے اس سے کہا، اگر مرد کا بیوی کے ساتھ ایسا ہی حال ہے تو بیاہ کرنا ہی اچھا نہیں۔ اس نے ان سے کہا کہ سب اس بات کو قبول نہیں کر سکتے مگر وہی جن کو یہ قدرت، اب یہ قدرت کی بات ہے جو میں آگے بات کرنے لگا ہوں، خاص بات، غور سے سنیے۔ لکھا ہے، کیونکہ بعض خوجے ایسے ہیں جو ماں کے پیٹ ہی سے پیدا ہوئے، پہلی قسم،
جو پیدائشی سے کھوجے ہیں، جو جینون ہیں۔ پھر بعض کھوجے ایسے ہیں جن کو آدمیوں نے کھوجا بنایا، یہ دوسری قسم، جن میں دانیل بھی آتا تھا، جن کو بنایا جاتا ہے میڈیکلی۔ میں نے کہا یہ ایک پروسیس کے تھرو ہوتا تھا میڈیکلی۔ پھر لکھا ہے اور بعض کھوجے ایسے ہیں جنہوں نے آسمان کی بادشاہی کے لیے اپنے آپ کو کھوجا بنایا۔ کیا بنایا جی؟ کھوجا بنایا اپنے آپ کو، کس کے لیے؟ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے آنکھوں کے سامنے، ہاتھ کے سامنے، زندگی کے سامنے کوئی ایسی چیز ہے، لیکن کیا ہے؟ گردار سنگھ کی طرح اپنا جیون مسیح یسوع کو دیا۔ وہ اس لیے نہیں ہے کہ جو کچھ مرضی آئے کھائے پیے، جو کچھ مرضی ہو زندگی میں، جیسی مرضی انجوائمنٹ کرے، ایسا نہیں ہے، یہ خاص ہے۔ پولس رسول بھی ان کے بارے میں کہتا ہے، میرے ساتھ مل کے کرنتھیوں کے خط میں دیکھیں، خاص یہ تیسری قسم کے بارے میں ان کے لیے خاص ایک آپ سے بات شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ پہلا کرنتھیوں 7واں باب چیپٹر 7 اور اس کی 29ویں آیت۔ چیپٹر 7 اور اس کی 29ویں آیت کو ہم پڑھیں گے۔ خاص آیت یہاں پر جو پولس رسول نے کہی، لکھا ہے، مگر اے بھائیو میں یہ کہتا ہوں کہ وقت تنگ ہے، بس آگے کو چاہیے کہ بیویوں والے ایسے ہوں کہ ان کی بیویاں نہیں